بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ہم حدیث شاذ کے اوپر اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ شاذ در حقیقت تفرد کو کہتے ہیں، اور تفرد کے دو اسپیکٹس ہیں۔ ایک وہ تفرد ہے جس کے اندر مخالفت ہوتی ہے ثقات کی یا جو کثیر عدد ہے روات کا ان کی، اور دوسرا تفرد کا ایک وہ اینگل ہے کہ جس کے اندر مخالفت نہیں ہوتی اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر موافقت بھی آپ کو قرآن و سنت سے نہیں مل رہی ہوتی، تو ایسی روایت کو بھی شاذ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کچھ خاص نکات تھے جو لکھوائے تھے۔ اب آج کی نشست میں امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو شاذ کے اوپر گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حاکم کو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے۔ ان کے کلام کو متاخرین نے ایک خاص پہلے شاذ ڈیفائن کر لیا، پھر وہ اینک چڑھا لی شاذ کی کہ شاذ یہ ہوتا ہے، اور وہ پہن کر انہوں نے حاکم اور دیگر متقدمین کے کلام کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور جب ان کی سمجھ میں وہ نہ آیا، ان کے بنائے ہوئے فریم ورک کے اندر جب وہ چیز نہ بیٹھی، تو انہوں نے حاکم کے بارے میں یعنی کہ اس طرح کے کمنٹس کیے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، یا حاکم نے جو بات کی ہے تو اس سے مراد یہ بن جاتی ہے کہ جو صحیح اور غریب حدیثیں ہوتی ہیں، صحیح غریب، وہ بھی شاذ بن جاتی ہیں۔ حاکم کے کلام سے مراد ہرگز یہ چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ امام حاکم نشاپوری اگرچہ مستدرک کے اندر آپ کو تساہل آپ سے واقع ہوا ہے، اور اس کی مین وجہ یہی نظر آتی ہے کہ آپ مستدرک کو صحیح طریقے سے ریوائز نہیں کر پائے اور آپ کا وصال ہو گیا، لیکن جو جرح و تعدیل کے اندر آپ کا جو عمومی کلام ہے، جو سوالات وغیرہ جو آپ سے کیے گئے، اس کے اندر آپ کا تساہل نہیں مانا جاتا۔ آپ کا کلام دیگر ائمہ محدثین کی طرح ہی اس طرح اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، یہ ایک بہت بنیادی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام حاکم نشاپوری ان ائمہ میں سے ہے کہ جس کو مکمل استقراء حاصل تھا بخاری اور مسلم کا، بخاری مسلم کے روات کا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے وہ آدمی مستدرک اٹیمپٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹیمپٹ کتنی کامیاب رہی، کتنی نہیں رہی، اور اس کے اندر کتنی حدیثیں جو ہیں وہ واقعتاً اس کے اوپر بیٹھتی ہیں نہیں بیٹھتی، لیکن اس آدمی کا معیار چیک کریں وہ کیا ہے۔ اس کو بالکل کلیئرٹی ہے اس مسئلے کے اوپر کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر غریب حدیثیں موجود ہیں جو کہ صحیح ہیں، تو اس لیے وہ شاذ کو بمعنی غریب جس کو قبول کیا جاتا ہے اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسی حدیث ہے تو انما الاعمال بالنیات بھی کی ایک ہی سند ہے تو وہ بھی شاذ بیٹھتی ہے حاکم کی تعریف کے مطابق وغیرہ وغیرہ نا۔ امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اب اس اینگل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نے بھی پیچھے بیان کیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں ذکر النوع الثامن والعشرین من علوم الحدیث، کہتے ہیں ھذا النوع، یہ جو شاذ کے متعلق، منہ معرفت الشاذ من الروایات، کہتے ہیں یہ شاذ وہو غیر المعلول۔ پہلے تو یہ چیز انہوں نے واضح کر دی کہ شاذ اور جو معلول یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ نے یہ چیز اس مقام پر سمجھنی ہے کہ وہ جو مخالفت ثقات کا جو مسئلہ ہے نا، کہ جس کے اندر ایک راوی اپنے سے زیادہ راویوں کی جو مخالفت کر رہا ہوتا ہے، یہ ایکچولی علت کے اندر آتا ہے۔ اس کا جو ایکچول جو لنک ہے نا مخالفت ثقات کا، یہ علت کے اندر آتا ہے۔ اس کو ایکچول میں شاذ میں شمار جو ہے نا وہ ٹھیک ہے محدثین نے کیا بھی ہے، لیکن شاذ میں زیادہ اس کو شمار علی محدثین نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز علت کے تحت آتی ہے کہ جس کے اندر ایک راوی دوسروں کی مخالفت جو کر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اسانید کو دیکھ کر اس کو کمپیئر کر کے، متون کو کمپیئر کر کے یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاذ جو روایات ہوتی ہیں یہ معلول سے جدا ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَعْلُولَ، اب وہ ان کے ڈفرنس کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ما یوقف علی علتہ، جس کی علت ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہوا ہے، ہم جب اس کی ریزن تک پہنچ جائیں نا، اصل ریزن تک، جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس کی بنا پر یہ روایت میں ضعف آیا ہے، تو فرماتے ہیں اس کو کہیں گے یہ معلول ہے۔ کہتے ہیں انہو فار ایگزامپل دخل حدیثا فی حدیث، ایک حدیث کو دوسری میں داخل کر دیا گیا، یا کسی راوی نے وہم کر دیا تو اس کو مرسل کر دیا، کسی نے اس کو وصل کر دیا روایت کو۔ کہتے ہیں اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے، یعنی معلول حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اس طرح کی سندن کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، راویوں کو کمپیئر کر کے، اسانید کو کمپیئر کر کے آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الشَّاذ، لیکن جو شاذ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ مِّنَ الثِّقَات، یہ وہ روایت ہوتی ہے جس کے اندر ثقات میں سے کوئی ثقہ اس کو بیان کرنے میں منفرد ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تفرد کا آ گیا، اور ساتھ ہی وہ ساتھ یہ بیان کریں گے وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَةِ، اور آگے سے فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی اصل موجود نہیں ہوتی جو کہ اس ثقہ کی بات کو سپورٹ کر سکے،
اس کو مزید تقویت دے سکے۔ امام حاکم نشاپوری کے اس کلام میں جو لفظ انہوں نے مطابق یہاں پر استعمال کیا نا، بہت سے لوگ اس سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ امام حاکم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس روایت کی مطابق نہیں ہے اور اس کو بیان کرنے والا ثقہ ہے، مطابق سے مراد یہ ہے کہ سندن مطابق نہیں ہے، اور بیان کرنے والا جو ہے نا وہ ثقہ ہے، تو وہ روایت شاذ ہے۔ امام حاکم یہ نہیں کہہ رہے اس کے اندر، بلکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لفظ مطابقت انہوں نے اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، یہ معنی انہوں نے اس مقام پہ استعمال کیا ہے۔ بلکہ جیسے اس کو آپ پیچھے سے ملا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ولیس الحدیث اصل مطابع، اس کی کوئی اصل نہیں ملتی کہ جس کے اندر جو اس کی مطابق ہو، یعنی وہ جو کانٹینٹ بیان کر رہا ہے، متن اور یا سند دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ملا کے، وہ ایسے ہیں کہ اس کا کوئی قرآن یا سنت میں سے کوئی ہمیں سپورٹ نہیں ملتی۔ اگر کوئی صحابی بیان کر رہا ہے اس بات کو، تو اس صحابی کی مرویات میں ہمیں کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملتی کہ یہ بات واقعتاً اس سے مروی ہے، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، یا قرآن میں یہ چیز موجود ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شاذ ہے۔ دوبارہ سنیے، فَأَمَّا الشَّاذُ، شاذ وہ حدیث ہوتی ہے، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ مِّنَ الثِّقَاتِ، جس کو ثقات میں سے کوئی ثقہ بیان کرنے میں منفرد ہوتا ہے، وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُطَابِعٌ، اور اس کی کوئی اصل مطابعت کوئی موجود نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں یہ حدیث شاذ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی جو تھے وہ اس کو دوسرے اینگل سے اس کو ڈیفائن کیا کرتے تھے، کہ فرماتے ہیں کہ شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر ثقہ جو ہے وہ دیگر ثقات کی مخالفت کرتا ہے، وہ تفرد کو بیچ میں کاؤنٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد امام حاکم نشاپوری نے خود اپنی جو انہوں نے تعریف جو بیان کی ہے نا کہ شاذ ایکچولی ہوتا کیا ہے، اس کی پھر انہوں نے اگزامپل دی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی مثال ہے، بڑا غور سے سمجھیے کہ انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو اس کے اوپر کھلیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں کتاب العلل جو ابن ابی حاتم کی جو کتاب العلل ہے اس سے بھی میں 2-3 ایگزامپلز آپ کو دوں گا، یہ مسئلہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ ہے کیا۔ امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر اپنی جو مثال انہوں نے رکھی ہے، فرماتے ہیں ومثالہ، اس کی ایگزامپل یہ ہے، ما حدثنا ابو بکر محمد بن احمد بن بالوی قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب بن ابي طفيل عن معاذ بن جبل۔ یہ انہوں نے سند بیان کی۔ یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس روایت کو بیان کرنے میں قتیبہ بن سعید جو ہیں یہ منفرد ہیں۔ قتیبہ بن سعید یہ امام بخاری مسلم کے مشائخ کے طبقے سے ان کا تعلق ہے، وہ اس کو بیان کرنے میں منفرد ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امام حاکم نشاپوری کلام کیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ویسے سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، اور سنن ابو داؤد سے یہ سنن ابو داؤد کا باب ہے، باب الجمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بیان۔ اس باب کی جو سب سے آخر کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے جنہوں نے بیان کی ہے، میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا آغاز کرتے، سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا آغاز کرتے تو آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیتے، یہاں تک کہ اسے عصر کی نماز کے ساتھ اکٹھا کر دیتے اور دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد سفر کا آغاز کرتے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیتے اور پھر چل پڑتے، اور جب کبھی مغرب سے پہلے سفر شروع کر دیتے تو آپ مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے، یہاں تک کہ آپ اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور جب آپ مغرب کے بعد اگر آپ سفر شروع کرتے تو عشاء کی نماز میں جلدی کرتے اور مغرب کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھتے۔ اب یہ جو حدیث ہے دیکھیں، جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بہت سی احادیث موجود ہیں، امت کا اس کے اوپر عمل ہے۔ البتہ اس خاص روایت کے اندر مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اس کو سفر کے ساتھ اس کانسیپٹ کو لنک کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ سفر آپ جس ٹائم پر اپنا سفر شروع کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز کو پہلے وقت میں کمبائن کرنا ہے یا نماز کو آخری وقت میں کمبائن کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ کو اس حدیث کے سوا اور کہیں ملتا نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داؤد نے بھی اس کے تفرد کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں قال ابو داؤد لم یروی ھذا الحدیث الا قتیبۃ وحدہ، کہ اس کو سوائے قتیبہ کے اس روایت کو کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ قتیبہ جو ہے وہ ثقہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ امام حاکم نشاپوری کے کلام کو ملائیں۔ اب غور سے سنیے گا۔ قال ابو عبداللہ، حاکم نشاپوری یہ فرماتے ہیں ھذا حدیث، یہ جو حدیث ہے، رواتہ ائمۃ ثقات، اس کے سارے راوی ائمہ ہیں، ثقات ہیں، راویوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ راویوں سے کچھ تلاش کرتے پھریں گے، لیکن وہو شاذ الاسناد والمتن، اس کی سند بھی شاذ ہے،
اس کا متن بھی شاذ ہے. فرماتے ہیں لا نعرف له علتا نعلله بها, کہ ہمیں کوئی اس کے اندر علت نہیں مل سکی جس کی بنا پر ہم اس روایت کی تعلیل کر سکیں, اس کی تضعیف کر سکیں. کوئی ظاہری مسئلہ نظر نہیں آ سکا ہمیں کہ مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں اگر یہ حدیث جو ہے لیس کے پاس ہوتی, جو کہ لیس اس کے راوی ہیں نا, اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں یزید بن ابی حبیب سے, وہ کہتے ہیں یہ جو لیس ہیں اگر اس کو یزید بن ابی حبیب کی بجائے ابو زبیر سے روایت اگر کر رہے ہوتے نا, ابو زبیر سے, جو کہ صحیح مسلم کا راوی ہے لیکن اس کے اندر کچھ ضعف ہے, کچھ مسائل ہیں, تو کہتے ہیں کہ اور وہ پھر ابو طفیل سے روایت کرتے, کہتے ہیں لعللنا به الحدیث, تو ہم اس بنا پر حدیث کی تعلیل کر دیتے. آگے فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہوتا تو یزید بن ابی حبیب جو ہے, جو کہ اس سند کے جو راوی ہیں یزید بن ابی حبیب, وہ اس کو ڈائریکٹلی ابو طفیل کی بجائے اگر وہ ابو زبیر سے روایت کر کے اس کو بیان کرتے تو ہم اس کے اوپر بھی تعلیل کر دیتے کہ یہ مسئلہ یہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ فلما لم نجد له العلتین, جب ہمیں یہ دونوں علتیں نہیں ملی تو کہتے ہیں خرج عن ان یکون معلولا, تو یہ مسئلہ اب یہ اس سے تو خارج ہو گیا کہ یہ روایت معلول ہے, یعنی اس کے اندر ہمیں کوئی علت نہیں مل سکی. کہتے ہیں ثم نظرنا, کہتے ہیں پھر جب ہم نے غور کیا تو فلم نجد لیزید بن ابی حبیب ان ابی طفیل روایتاً, ہمیں یزید بن ابی حبیب ان ابی طفیل کی جو کوئی روایت جو ہے نا وہ نہیں ملی, کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو یعنی اس سند سے جو آتی ہو. ولا وجدنا ھذا المتن بهذا السیاق عند احد من اصحاب ابی طفیل, اور اس پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ یہ جو متن بیان ہوا ہے ابو طفیل کے اصحاب میں بھی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. اور فرماتے ہیں ولا عند احد ممن رواہ عن معاذ بن جبل, اور یہ ہمیں معاذ بن جبل کے اصحاب میں بھی یہ بات نظر نہیں آئی. تو پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ روایت شاذ ہے. واٹ ہی از ایکچولی سینگ ہیئر, اس مقام پہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت معلول نہیں ہے. پھر ہم نے جب پتہ چل گیا کہ کوئی علت نظر نہیں آ رہی, پھر ہم نے اس کی سند کی طرف ہم نے غور کیا. ہم نے دیکھا کہ یزید بن ابی حبیب کی ابو طفیل سے اس کے سوا اور کوئی روایت نہیں ہے. پھر ہم نے ابو طفیل کے اصحاب میں سے دیکھا کہ کیا وہ اس کو روایت کرتے ہیں, ہمیں کچھ بھی چیز نظر نہیں آئی. پھر ہم اوپر گئے اور معاذ بن جبل کے اصحاب کو بھی ہم نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ کیا ان کے پاس کوئی چیز ہے, ادھر بھی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی. تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ روایت شاذ ہے. اس کے بعد انہوں نے تفسیر اس کی بیان کی ہے کہ ائمہ اس روایت کو نقل کرتے تھے تعجب کے طور پہ. بڑے بڑے ائمہ قتیبہ بن سعید سے اس روایت کو تعجب کے طور پہ نقل کرتے تھے کہ یار یہ کس طرح کی روایت اس نے جو ہے نا وہ بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ قال فائمۃ الحدیث انما سمعوه من قتیبہ تعجبا من اسنادہ ومتنہ, اس کی سند اور متن کے اوپر ان کو تعجب تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ حیرت کے طور پہ اس کو نقل کرتے تھے. آگے فرماتے ہیں کہ ثم لم یبلغنا عن واحد منہم انہ ذکر الحدیث علتا, اور مجھے کسی امام حدیث سے یہ بات نہیں پہنچی کہ اس نے اس کی کوئی علت جو ہے نا وہ بیان کی ہو. پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ مختلف چیزوں کو بیان کرنے میں فرماتے ہیں کہ فنظرنا فاذا الحدیث موضوع, اور اپنا حکم یہ سناتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے, اور جو اگرچہ جو قتیبہ بن سعید ہے یہ ثقہ مامون ہے لیکن یہ روایت موضوع ہے. اب دیکھیں کہ کس طریقے سے بیکاز ایک ایسی سند آ رہی ہے کہ جو وہ سند اس ایک خاص مقام کے سوا کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, اور ایک ایسا متن آ رہا ہے جو اس ایک سند کے سوا کہیں اور سے ہمیں آ نہیں رہا, تو اس کو وہ شاذ ڈکلیئر کر کے اس کو موضوع شمار کر رہے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے, اور سند اس کی ساری جو ہے وہ ثقات کی ہے. اس کلام کو کھول کے پڑھیں امام حاکم نے شاپوری کے, اس کے اوپر غور و فکر کریں, آپ کو شرح صدر اس کے اوپر نصیب ہوگا کہ یہ معاملہ ایکچولی ادھر چل کیا رہا ہے پیچھے سے. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جو اسانید ہوتی ہے نا یہ لیگو پیس نہیں ہوتے کہ بس آپ نے رینڈم ثقات پکڑ کے جو ہے نا یہ تابعین میں سے ہے تو اس کے شاگردوں میں کتبہ تابعی لے آؤ, اس کے شاگردوں میں ان کا اصحاب لے آؤ, تو بس کوئی بھی رینڈم سند آپ نے بنا دی اور آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو سند ثقات کی ہے, اس کے سارے راوی ثقہ ہیں لہذا یہ حدیث صحیح ہے. ایسا نہیں چلتا, بلکہ اس علم کے اندر بہت گہرائی ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس سند بیان ہو رہی ہے یہ اس کے آگے سے اصحاب جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں, اور کس کس کے پاس کی روایت ہو سکتی ہے, کس کے پاس کی روایت نہیں ہو سکتی, اس کی بہت تفصیل ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا, اسانید لیگو پیس نہیں ہوا کرتے کہ آپ بس جو مرضی دو بلاکس آپس میں ملا کے سند بنا لیں گے اور وہ چل جائے گی. نہ, سند ثقات کی ہے لیکن کسی نے ایسے زبردستی جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہوا ہے, کسی کو وہم ہوا ہے, اور حاکم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ روایت شاذ ہے سند میں بھی اور متن میں بھی. اب امام ابن ابی حاتم ان کی کتاب العلل سے میں چند ایک ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ اس تفرد کی بنا کے اوپر مرویات کی تعلیل جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور ان کو منکر وغیرہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. ان کے کلام میں کیونکہ جو شاذ کا جو لفظ ہے نا یہ متقدمین کے کلام میں شاذ و نادر ہی آپ کو ملتا ہے, وہ منکر کا اصطلاح جو ہے وہ زیادہ تر استعمال کیا کرتے تھے اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اب یہ سبحان اللہ طہارت کے باب کے اندر یہ مسئلہ نمبر 117 ہے
کتاب العلل کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں سألت ابی، میں نے اپنے والد محترم سے سوال کیا، ان حدیث، ایک حدیث ہے جس کو محمد بن ابی عدی نقل کرتے ہیں محمد بن عمر سے، محمد بن عمر سے، یاد رکھیں محمد بن عمر صدوق درجے کے راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں اس کو زہری سے، ان عروہ ان فاطمہ، وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ فاطمہ جو ہیں یہ فاطمہ بنت ابی حبیش ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیت الدم الاسود، اگر تم کالے رنگ کا اگر خون دیکھو فامسکی عن الصلاۃ، تو نماز سے رکی رہو، واذا کان الاحمر فتوضئی، اور اگر وہ لال ہو تو پھر تم اس کے اوپر اپنا وضو کر لو۔ استحاضہ کے مسائل سے اس کا جو ہے نا وہ تعلق ہے۔ فقال ابی، تو ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، یعنی امام ابو حاتم نے فرمایا لم یتابع محمد بن عمر علی هذه الروایہ وهو منکر، کہ اس روایت کے اندر محمد بن عمر کی مطابقت نہیں ہے، یہ روایت منکر ہے۔ اب سوال یہاں پہ پوچھنے والا بندہ، راوی تو صدوق ہے، آپ اس کی بات کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ راوی بے شک صدوق ہے، لیکن وہ بات بیان کر رہا ہے زہری سے، زہری کے راویوں کے طبقات ہیں، اور وہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ دین کا ایک مسئلہ ہے جو اس کے سوا اور کہیں پر بیان نہیں ہوا، کہ کس طرح سے کلرز کو دیکھ کے خون کے ایک عورت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کب اس نے وضو کر کے جو ہے نا وہ نماز ادا کرنی ہے، اور کن ایام کو اس نے اپنے خاص ایام میں شمار کرنا ہے، یہ اس خاص متن سے یہیں پہ آتا ہے۔ اس کے لیے امام ابو حاتم نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے۔ اب ہم جیسا کوئی جائے گا تو وہ دیکھے گا، وہ کہے گا بھئی اس کے راوی سارے جو ہیں یہ ثقات ہیں سوائے ایک محمد بن عمر کے، وہ صدوق ہے لہذا یہ روایت حسن ہے۔ ایسے نہیں چلتا علم حدیث۔ ایک دوسری مثال دیکھیں اس کی، یہ کتاب المناسک کے اندر جو سوال نمبر 886 فرماتے ہیں سمعت ابی وذکر حدیثا، کہ میں نے اپنے والد صاحب کو سنا ایک حدیث کا ان کے سامنے ذکر کیا گیا جس کو قرآن ابن تمام نے نقل کیا تھا ان ایمن بن نابل سے، ایمن بن نابل سے، وہ قدامہ عامری سے، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت یستلم الحجر بمحجنی، کہ قدامہ عامری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے اور آپ نے استلام کیا حجر اسود کو اپنی چھڑی کے ساتھ، اپنے عصا مبارک کے ساتھ، محجن کے ساتھ۔ فسمعت ابی یقول، تو ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم کو یہ کہتے ہوئے سنا لم یروی ھذا الحدیث عن ایمن الا قرآن، اس کو ایمن بن نابل سے قرآن کے سوا کوئی نقل نہیں کرتا، قرآن کے سوا نقل نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ولا اراہ محفوظہ، میں اس کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اور آگے وہ دیکھیں امام کا جملہ سنیے، کہتے ہیں این کان اصحاب ایمن بن نابل عن ھذا الحدیث، ایمن بن نابل کے جو بڑے اصحاب ہیں ان کے پاس یہ حدیث کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ اس حدیث کو کیوں بیان نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ حدیث ایک نیا مسئلہ دین میں ایڈ کرتی ہے کہ آپ حجر اسود کو اگر آپ نے اسلام کرنا ہے تو وہ آپ اپنی چھڑی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو حاتم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے بڑے اصحاب کدھر گئے، ان کے پاس یہ روایت کیوں نہیں موجود؟ اب ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ اگزامپل ہے کتاب العلل سے، اور یہ سبحان اللہ یہ کتاب ہے احکام والاقضیہ، یہ باب ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ نمبر 1392 ہے۔ امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں قیل علی ابی، میرے والد صاحب سے یہ کہا گیا یصح حدیث ابی ہریرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیمین مع الشاہد، یمین مع الشاہد کے اوپر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے اوپر کلام کرنے سے پہلے میں اس کی سند آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ اس کی سند ایسی ہے کہ اس کو دراوردی نقل کرتے ہیں ربیہ سے، ربیہ اس کو نقل کرتے ہیں سہیل سے، وہ اپنے والد ابو صالح سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ اپنے سند اپنے سامنے رکھتی ہیں۔ اب آپ اس کلام کو سمجھیں کہ اس کلام میں چل کیا رہا ہے۔ کہتے ہیں فوقف وقفتاً، ایک لمحے کے لیے رکے امام ابو حاتم، فقال، پھر انہوں نے فرمایا ترا الدراوردیہ ما یقول، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کہتے ہیں دراوردی اس کے بارے میں؟ یعنی انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ دراوردی نے کہا قلت لسہیل فلم یعرفہ، کہ دراوردی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو ربیہ سے سنا تھا، پھر میں نے جا کے اس کا تذکرہ میں نے کیا سہیل سے، تو سہیل نے اس روایت کو پہچانا نہیں۔ تو قلت، میں نے ان سے کہا فلیس نسیان سہیل دافعا لما حکا عنہ ربیہ و ربیۃ ثقہ، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سہیل سے اگر نسیان اگر ہو سکتا ہے نا، اس کو نسیان ہو گیا ہو، ربیہ تو ثقہ ہے نا، ربیہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سہیل سے سنا ہے، تو کیا آپ اس کو پھر بھی قبول نہیں کرتے؟ کہتے ہیں والرجل یحدث بالحدیث وینسى، ہوتا ہے آدمی ایک بات کو بیان کر دیتا ہے، روایت کرتا ہے، بعد میں وہ بھول جاتا ہے کہ یار میں نے بات بیان کی یا نہیں کی، تو ہو سکتا ہے سہیل کو بھی نسیان ہو گیا ہو اور واقعتاً ربیہ نے یہ روایت سنی ہو، ربیہ ہے بھی ثقہ۔ اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں قال اجل، صحیح کہہ رہے ہو، ہاکذا ہوا، یعنی ربیہ ثقہ ہی ہے، ربیہ کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں ولیکن لم نرى
ان یتبعہ متابع علی روایتہ، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مطابق جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، مجھے کوئی مطابق نظر نہیں آ رہی، حالانکہ ثقہ ہے، اب وہ کیوں مطابق مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وقد روا عن سہیل جماعۃ کثیرہ، کہتے ہیں سہیل سے تو ایک جماعت، ایک بڑی جماعت ہے جو روایتوں کو نقل کرتی ہے، لیکن یہ روایت صرف ربیعہ کے پاس کیوں ہے، اس کی مطابق کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں لیس عند احد منہم ھذا الحدیث، ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ حدیث نہیں ہے، یعنی مسئلہ کیونکہ سیریس ہے، یمین مع شاہد کا، اور یہ خود انہوں نے یہ بات آگے کہی ہے، کہتے ہیں قلت انہ تقول بخبر الواحد، ٹھیک ہے، اب یہ جو جملہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ مختلف اس کے معنی بنتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی پورا سیاق و سباق میں رکھے نا تو یہی ہے کہ یعنی امام ابن ابی حاتم جو ہے وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ربیعہ اس کو بیان کرنے میں منفرد ہو گیا، وہ ثقہ بھی ہے، لیکن کیا آپ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے؟ یہ تو خبر واحد ہے نا، تو آپ اس کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ کہتے ہیں قال اجل، قبول کرتا ہوں، مسئلہ وہ نہیں ہے خبر واحد کا، ہاں لیکن غیر انی لا ادری، کہتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا لہذا الحدیث اصلا عن ابی ہریرہ اعتبر به، کہ میں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں جانتا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی میرے پاس کوئی اور اصل نہیں ہے، یعنی کہ سہیل سے بھی اوپر ابو صالح پہ آ جائیں، ان کے اندر بھی یہ روایت نہیں ملتی، اور ابو ہریرہ سے جو دیگر روات ہیں ان کے پاس بھی یہ روایتیں نہیں ملتی، کہتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ وَهَذَا أَصْلٌ مِّنَ الْأُصُولِ، کہ یہ دین کی ایک اصل میں سے ایک مسئلہ ہے، دین کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے، لم یتابع علیہ ربیعہ، اور ربیعہ کی اس کے اندر مطابقت آپ کو نظر نہیں آ رہی، دین کا کتنا اہم مسئلہ ہے، اصل من الاصول ہے لیکن مطابقت موجود نہیں ہے، اس بنا کے اوپر امام اس کی تعلیل کر رہے ہیں، اس روایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس مقام کے اوپر جو حدیث شاذ جو میں نے جس طرح سے ڈیفائن کی کہ وہ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی کہ حدیث شاذ دو طرح سے اس کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، شاذ تفرد کو کہتے ہیں جس میں مخالفت ہو، اس کے اوپر کثیر متاخرین یہی معنی کو بیان کرتے چلے آتے ہیں اور اسی کانسیپٹ کو رکھ کے تصحیح و تضعیف کرتے ہیں، لہٰذا بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور ایک وہ شاذ کا تصور ہے جس میں تفرد ہوتا ہے اور موافقت نہیں ہوتی متن کے، اور متن وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس کو بھی محدثین شاذ سندن یا متن اس کو شاذ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس روایت کو قبول نہیں کرتے، تو یہ شاذ کا ایک مکمل کانسیپٹ ہے۔ تو اب جب مختلف تعریفات آپ پڑھیں گے، امام شافعی کی تعریف ہو گئی، حاکم کی ہو گئی، خلیلی کی ہو گئی، اسی طرح حافظ بردیجی کی ہو گئی، اور اس طرح ابن رجب کا کلام ہو گیا اور ذہبی کا کلام ہو گیا، جنہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، جب تک آپ اس پوری گفتگو کو ذہن میں نہیں رکھیں گے وہ آپ کنٹیکچولائز ہی نہیں کر پائیں گے کہ وہ ایکچولی بات ہو کیا رہی ہے اس مقام کے اوپر۔ میں نے کتنے بڑے بڑے ایسے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، ان کے میں نے اس ٹاپک کے اوپر میں نے پیپرز دیکھے ہیں، اور وہ حاکم کے خلیلی کے کلام کو رد کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ زور لگاتے ہیں کہ شاذ کا صرف ایک ہی معنی ہے کہ اس میں مخالفت بس جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملات یہ ہیں جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، اور علل کی کتابوں میں اس کے اوپر عام عمل ہے۔ تو امید ہے یہ معاملہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو وقت لگتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں، کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تب جا کر یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، اور جب تک آپ کو یہ ڈیپتھ حاصل نہ ہو آپ روایتوں کے اوپر تصحیح و تضعیف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ علم بہت سیکرڈ ہے، یہ بہت مقدس علم ہے، اس کو اس طرح سے برباد نہیں کیا جا سکتا کہ بس جو پارٹ ٹائم بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں اور کاپی پیسٹ سے اپنا جو ہے نا وہ کام چلا رہے ہیں، ان سے یہ علم نہیں حاصل کیا جا سکتا، نہ ان کی تصحیح تضعیف کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔